سب سے بہترین امتحان اگر آپ کو جاننا ہے کہ وہ خدا ہے کہ نہیں، وہ ہے سورہ اخلاص. سب سے بہترین امتحان. اور اس امتحان میں 4 آیتیں ہیں، 4 ٹیسٹ ہے. نمبر 1، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص خدا کو جاننے کے لیے ٹچ سٹون ہے. ٹچ سٹون کی معنی ہے جب آپ کوئی سونار کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے، تو آپ پہلے یہ پرکھتے ہیں کہ سونا کتنا کھرا ہے. آپ پرکھیں گے کہ نہیں؟ کوئی بھی چیز خرید لیں گے تو آپ سونا خریدنے جائیں گے، آپ پہلے پرکھیں گے یہ کتنا اصلی سونا ہے. تو وہ سونار ایک پتھر کو لیتا ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹچ سٹون. پتھر کو لیتا ہے اور اس سونے کو، یا آپ کے کوئی جیولری ہے، زیورات ہے سونے کی، اس کو اس پتھر سے گھستا ہے اور جو رنگ آتا ہے اس کو کمپیئر کرتا ہے ایک چارٹ سے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا 24 تولہ کھرا ہے، یا یہ سونا 22 تولہ ہے، یا یہ سونا 18 تولہ ہے، یا یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز تو چمکتی ہے، وہ سونا نہیں ہے. تو اس طریقے سے سورہ اخلاص خدا کو پرکھنے کے لیے، کیا وہ خدا ہے کہ نہیں. کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے یہ خدا ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے سب سے بہترین امتحان ٹچ سٹون ہے سورہ اخلاص. مثال کے طور پہ کچھ انسان، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ایک وقت جب میں نے یہ کہا تو سوال جواب کی نشست میں ایک ہمارے ہندو بھائی وہ آ کے کہنے لگے، ذاکر ہم ہندو بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. میں نے کہا کچھ لوگ، کچھ انسان بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. میں ہندو مذہب کی کتابوں کو پڑھ چکا ہوں، کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. لیکن پھر بھی کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. آپ نے بھگوان رجنیش کا نام سنا کہ نہیں؟ سنا کہ نہیں؟ سنا نا، اچھی بات ہے. ہم ابھی سورہ اخلاص کے ذریعے یہ جانیں گے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا امتحان، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان نے دعویٰ کیے، خصوصاً ہمارے اس دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسان نے دعویٰ کیے کہ وہ بھگوان ہے. بھگوان رجنیش ایک ہی تھوڑی ہے. لیکن جو رجنیش بھکت ہے وہ کہیں گے نہیں، وہ یونیک ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم دوسرے امتحان پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، آتم کتھا، آٹو بایوگرافی کو آتم کتھا کہتے ہیں، آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، استھما تھا، پیٹ کی ہڈی کی بیماری تھی، درد ہوتی تھی. سوچئے خدا کو ڈائبٹیز ہے، استھما ہے، پیٹ کی ہڈی کی بیماری ہے. تیسرا امتحان، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ہم جانتے ہیں رجنیش کے والدین تھے، اس کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھی. وہ یو پی اسٹیٹ کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، جبل پور کے نزدیک. اور سن 1981 میں رجنیش جاتے ہیں یو ایس اے کو، امریکہ میں، اور وہاں علاقے کا نام ہے اوریگون. وہاں جا کے وہ ایک اپنا
ایک شہر قائم کرتے ہیں جس کا نام وہ دیتے ہیں رجنیش پورم. امریکہ میں جاتے اوریگون اسٹیٹ میں اور ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے. وہاں اپنا ایک شہر قائم کرتے جس کا نام دیتے وہ رجنیش پورم. کچھ سال بعد امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. پھر رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے جیل میں سلو پوائزننگ دیا, آستے آستے زہر دیا. سوچئے خدا کو کوئی زہر دے رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو یو ایس اے کے باہر ہکال دیتی ہے. تو وہ پھر سے ہندوستان آتے ہیں اور پونا شہر میں مہاراشٹر میں وہ پھر سے جو ان کا پرانا سینٹر تھا وہاں جاتے ہیں اور اس کا نیا نام دیتے ہیں اوشو کمیون. اور جب اگر آپ جائیں گے کبھی بھی پونا میں, ان کا سینٹر اب بھی ہے, اس کا نام ہے اوشو کمیون. اور جب آپ جائیں گے رجنیش کے قبر کے اوپر ایک تختی ہے ٹون سٹون, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اوشو رجنیش, بھگوان رجنیش, never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش, اوشو رجنیش, بھگوان رجنیش, نہ وہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا. وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے, اس دنیا کو گھومنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. اس قبر کی تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. 21. سوچئے خدا اس دھرتی پہ آتے ہیں سیر کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے, اور انہیں ویزا کی ضرورت ہے. 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی بھگوان رجنیش کو. اور آرک بشپ آف گریس اس نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالیں گے, ہم اس کا گھر اور اس کے شاگردوں کا گھر جلا ڈالیں گے. اور آخری امتحان وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب سے کٹھن امتحان ہے. اگر آپ خدا کو کس کے ساتھ کمپیئر کر سکے, کسی کے ساتھ برابری کر سکے, برابری کمپیئر کس کے ساتھ برابری کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے عام انسان جیسے 2 آنکھ تھے, 1 ناک, 1 منہ, 2 کان, 2 ہاتھ. آپ اگر خدا کو کسی سے کمپیئر کر سکے, اس کائنات میں کسی کے ساتھ برابری کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنولڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آپ نے آرنولڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا. آرنولڈ شوارزنیگر جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس, سارے کائنات میں سب سے طاقتور آدمی, مسٹر ورلڈ, سارے دنیا میں سب سے طاقتور آدمی. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنولڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, اگر آپ خدا کا مقابلہ کسی کے ساتھ کر سکے اس کائنات میں, چاہے وہ آرنولڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. آپ اگر اللہ کا مقابلہ اللہ کو کسی سے ملا سکے, چاہے وہ آرنولڈ شوارزنیگر ہو, دارا سنگھ ہو, کنگ کانگ ہو, 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 آیتوں کا امتحان ہے خدا کو جاننے کے لیے. میری یہ گزارش ہے میرے بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں,